لیکن اگر نماز میں اللہ کے ساتھ ربط قائم نہ ہو، نماز میں سارے کے سارے خیالات ہی آتے رہیں، تو ہم اسے صحیح نماز نہیں کہہ سکتے۔ یہ نماز میں ربط اور تعلق کب قائم ہوگا؟ جب ہمارا رشتہ اللہ سے جڑا ہے۔ نماز الصلاۃ معراج المومنین، نماز اللہ سے متعارف ہونے کا ایک یقینی درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ اب حج کو ہم جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے؟ حج کو جاتے ہیں اس لیے جاتے ہیں اللہ کا گھر ہے، تاکہ ہمیں اللہ سے قربت حاصل ہو۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے جو اعمال ہیں اس کا ایک ہی منشا ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے اور بندے کو یہ علم حاصل ہو جائے کہ میں بندہ ہوں اور میرا خالق و مالک اللہ ہے۔ یہ بھی معاد ہے، یعنی بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جائے۔ اور اگر بھائی جیسی ہم نمازیں آج کل پڑھ رہے ہیں، اب تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تمہاری کوئی چیز کھو گئی ہے، کوئی یاد نہیں آ رہی کہاں ہے، تم نماز کی نیت باندھ لو، چیز یاد آ جائے گی۔ انتہائی درجے نادانی کی بیوقوفی کی بات۔ تو معاد کے سلسلے میں میں نے چند معروضات آپ کو پیش کی۔ معاد اگر کسی مسلمان کو معاد کا علم وہ سیکھ لے، اسے آ جائے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیتیں پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو بھی دیکھتا ہے، سیدنا حضور علیہ السلام کی زیارت سے بھی مشرف ہوتا ہے، اس کا نماز میں بھی دل لگتا ہے، اور وہ اس دنیا سے بھی واقف ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی اور غیر مستقل ہے۔ کچھ بھی کر رہے ہیں آپ یہاں، کچھ بھی چیزیں بنا لیں، آپ کو یہاں سے جانا ہے، اور جب آپ یہاں جائیں گے یہاں سے کوئی چیز لے کر نہیں جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ سے بندے کا ربط اور تعلق جڑ جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ استعمال کرتے ہیں، اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں دل نہیں لگتا، دل اللہ کے ساتھ لگا۔ اب صورتحال یہ ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میرے پاس ایک گھڑی ہے، بہت قیمتی گھڑی، وہ میں نے آپ کو پیش کر دی۔ اب آپ اس گھڑی کی تو قیمت لگاتے ہیں، گھڑی دینے والے کی قیمت نہیں لگاتے، کیا اس کو آپ عقل مندی کہیں گے؟ بولے بھائی جی نہیں دیں گے نا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ کو انعامات و اکرامات سے نواز رہا ہے، نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ ہماری صورت یہ ہے ان نعمتوں کی تو قدر و قیمت کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں ہمارا رویہ بہت ہی بیوقوفی کا اور نادانی کا ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ کو محض تذکرے کے لیے نہ رکھیں، اللہ میں دل لگائیں، اللہ سے قربت حاصل کریں۔ اللہ آپ سے دور نہیں ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ اللہ رگے جان سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ ہر وقت آپ کے پاس ہے، آپ کے دل میں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ اللہ آپ کے دل میں ہے، تو
تو دل میں جو چیز ہے اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی طرف توجہ ہے۔ میری مراد دنیا سے، دنیا کے آسائش و آرام سے۔ یہ بڑا سعید اور مبارک مہینہ ہے ماہ ربیع الاول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا یقین مستحکم فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ یقین مستحکم فرمائے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، اور قیامت کے دن سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں شفاعت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کریں اور اپنی پیدائش پر غور کریں، کہاں تھے پیدا ہونے سے پہلے اس پر غور کریں، مرنے کے بعد کہاں چلے جائیں گے اس پر غور فرمائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی قرآن شریف کی جو آپ کو صورتیں یاد ہیں چھوٹی چھوٹی، ان سب کا ترجمہ یاد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثال محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریب سعید میں جس طرح بھی حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کلی عطا فرمائے، جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں جو اختلاف ہے اس کو ختم فرمائے، تفرقہ بازی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو متحد ہو کر مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ جب کسی قوم میں تفرقہ پڑ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اس قوم کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، دشمن اس پر غالب آ جاتے ہیں، رعب اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تفرقوں سے محفوظ فرمائے اور آپس میں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کلی عطا فرمائے۔ بچوں کے بڑے مسائل ہیں آج کل تعلیم کے، شادی کے، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو آسانی عطا فرمائے۔ اس مجلس میں جن حضرات نے جس طرح بھی تعاون فرمایا ہے، دامے درہمے قدمے سخنے، اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی خدمت کرنے کی اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔